بلوچ آج بھی کہتا ہے کہ میرے حقوق دو، قومی حقوق دو، اگر نہیں تو تاریخ تو اپنی راہ بنائے گی۔ یہ بلوچ نے کہہ دیا کہ اب مزید غلام نہیں رہے گا، غلام کی زندگی نہیں گزارے گا۔ اور انگریز کے آنے کے وقت جب انگریز آیا تو اس نے بلوچستان کو، بلوچوں کو اسپیشلی سیکنڈ ڈیفنس لائن بنایا زار کے خلاف۔ فرسٹ افغانستان بفر اسٹیٹ، سیکنڈ بلوچ۔ تو اس نے بلوچوں کو لوٹا ووٹا نہیں۔ انگریزوں کے معاہدے کے تحت جب پاکستان بنا، کلات کو آزادی ملی۔ خان کلات احمد یار نے 2 ہاؤسز بنائے، ہاؤس آف عوام اور دارالعمرہ، اور ہوئی انگریز کے طرز کے ہاؤس آف کامن ہے، ہاؤس آف لارڈز۔ جناح صاحب سے بھی تشریف لائے کہ کلات کو پاکستان میں شامل کرو۔ بلوچوں نے اچھا خاصا رجسٹ کیا، لیکن احمد یار صاحب رات کے 12 بجے ڈاڈر سے بھاگے کہ کہیں بلوچ مجھے اریسٹ کر کے کچھ اور گڑبڑ نہ کریں۔ 3 بجے کلات پہنچ کے جب پہنچا، آدھی رات کو اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے بحیثیت رولر میں نے اس کو شامل کر لیا۔ میں وہ پہلا شخص تھا ان میں سے کہ میں پہاڑوں پہ گیا گوریلا بننے کے لیے۔ جب ہم گئے، میں 9 برس پہاڑوں پہ رہا گوریلا کمانڈر کی حیثیت سے۔ بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے بچیوں کو منڈیوں میں فروخت کیا گیا۔ میں نے کئی بار پریس میں دیا، میں نے کہا اگر نہیں مانتی ہے سرکار آئے، میں نے قیمت دے کے ان کی بچیوں کو واپس خرید کے والدین کے حوالے کیا، میں ان کو لا کے پیش کرتا ہوں۔ ہماری بچیاں بھی کی ہیں، مال مویشی نہیں، بہو بیٹیوں کی بھی حرمتیاں صرف نہیں ہوئی۔ ہمارے جوانوں کو شہید نہیں کیا کہ بچیاں منڈیوں میں بھی کی ہیں ہماری۔ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ سوئی گیس بلوچستان میں نکلتا ہے، ساحل سمندر پاکستان کا بلوچوں کا ہے، یورینیم بلوچ علاقے سے نکلتا ہے، مکران سے، اور آپ کے بغل چور سے نکلتا ہے، ڈیرہ غازی خان میں بلوچی علاقے سے۔ سونا یہاں ہے، گندک یہاں ہے، فلورائٹ یہاں ہے، کرومائٹ یہاں ہے، کوئلہ یہاں ہے، جپسم یہاں ہے، آئرن یہاں ہے۔ سب کچھ دنیا کی جو ہوتی ہے زمین کے نیچے وہ بلوچوں کی سرزمین میں موجود ہے۔ اگر نہیں ہے وہ صرف بلوچوں کے لیے نہیں ہے۔ پورا پاکستان سوئی گیس سے جلتا رہا، استعمال کرتے رہے۔ خود بلوچستان کو 2 سال ہوئے ابھی ملا، وہ بڑا احسان کر کے۔ اور سوئی گیس کا انکم جتنا ہوتا ہے وہ بلوچستان کو نہیں دیا جاتا۔ پھر ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان بھوکا ہے، بلوچستان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم دے رہے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی سوئی گیس کا، صرف سوئی گیس کا سالانہ انکم کیا ہے؟ وہ ہمیں دے دو، ہمیں تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے زیادہ دولت مند ترین صوبہ صرف سوئی گیس کی وجہ سے، باقی آپ چھوڑے جو معدنیات آپ لے جا رہے ہیں۔ منتیں کی، واسطے دیے، جھولی پھیلائے۔ بھائی ہم ایک قوم ہے، برابری کی بنیاد پہ ہمارے حقوق دو، ہماری قومیت کو تسلیم کرو، ہماری تاریخ کو تسلیم کرو، ہماری کلچر کو تسلیم کرو، ہماری زبان کو تسلیم کرو۔ ہم اپنے سرزمین کے خود مالک ہیں۔ ریشوں کے حساب سے ہم سے لو، ریشوں کے حساب سے ہم کو دو۔ کسی نے نہیں مانا۔ سب لوگ اس میں کام کرنے والے باہر سے آتے ہیں، بلوچوں کو مزدوری نہیں ملتی۔ مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ بلوچ کو احساس ہوا کہ میں غلام ہوں۔ جب ایک قوم کو اپنی غلامی کا احساس ہوتا ہے پھر وہ غلام نہیں رہتا۔ اب اس کو غلام کوئی نہیں رکھ سکتا۔ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں برابری کے حقوق پہ 4 قومیں یہاں رہتی ہیں، بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی۔ پہلے قومی خود مختاری، بلوچوں کا بلوچستان، سندھیوں کا سندھ، پنجابیوں کا پنجاب صوبہ، پشتونوں کا جو بھی نام پشتون اپنا رکھتے ہیں اپنے صوبے کا۔ مرکز میں مساوی نمائندگی، ہر صوبے کو، ہر قوم کو اپنے فوج رکھنے کا اختیار ہے کہ راتوں رات کوئی جرنیل اٹھ کے بوٹ پالش کر کے صبح اپنے ملک کو فتح نہ کرے، جیسے کئی بار ہوا۔ پھر میں دیکھوں کہ ماشاء اللہ کیسے لگتا ہے۔ دس از اے فورس۔ جب بھی یہاں کچھ ہوگا بلوچوں کے خلاف، ظاہر ہے کو انوالو ہو اس کے اندر آئیں، کیونکہ اسی مقصد کے لیے تو گئے۔ تو اب بلوچستان میں اس کے لیے جو یہ خاموشی ہے، یہ خاموشی نہیں ہے، یہ ایک طوفان ہے۔ سمندر میں جب خاموشی آتی ہے تو ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ کسی وقت بھی دھماکہ ہو،